لیکن یہ جو اوورسیز کا کنونشن ہوا اس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. ان کی ایک تقریر آئی سامنے جس کو سوشل میڈیا نے پوری طرح سے پوسٹ مارٹم کر دیا. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا انٹرنیشنل اوورسیز کنونشن سے یہاں اسلام آباد کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور بریکنگ نیوز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ ہسٹری تھوڑا سا اگر جانیں ٹھیک ہے تو سب سے پرانا جو مذہب ہے شاید یہ ہندوازم ہی سب سے پرانا مذہب ہے. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ کی تقریر ریلیز ہوئی تو اس کے بعد ژالہ باری ہوئی, اتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں, پوری تباہی نکل گئی ہے اسلام آباد کی, کچھ چھوڑا نہیں, گاڑیاں ٹوٹ گئیں, سب کچھ. اسلام آباد کے اندر بہت بھرپور قسم کی تباہی ہوئی ہے. اوے جنرل شرم و حیا کر. آپ کو کیا سمجھ آئی اس خطاب سے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اور جتنے یہ انجینئرس اور جتنے آئی ٹی ایکسپرٹس اور باقی لوگ نکلتے ہیں پڑھے لکھے بھارت سے, اتنے ہم جہادی بناتے ہیں. ہندوازم سے دنیا کو ڈر نہیں لگ رہا, کہہ رہے پیس پروموٹنگ دھرم ہے, پیس پروموٹنگ دھرم ہے, کنورژن نہیں ہے. سر ہم دوسرے نمبر پر ہیں ٹیررزم میں دنیا میں. برکینو فاسو کے بعد, میں اگر نام اس کا ملک کا غلط نہیں لے رہا تو ہم دوسرے نمبر پر ہیں سر. تو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سر پاکستان کی ہسٹری اگر پڑھانی ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام اسکول, کالجز اور یونیورسٹی میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو کہ چھپائی گئی تھی. اگلے 2 ہفتے میں ایک انٹرنیشنل ریورسل ہے جو پاکستان کے لیے بڑا مثبت ہے, وہ آنے والا ہے 2 days پلس مائنس. پھر آپ انٹرنیشنل خبر آنے والی ہے پاکستان کے حوالے سے. ہم نے 4 جنگیں بھارت کے ساتھ لڑی کشمیر کے اوپر, اور کشمیر کرتے کرتے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے. دوستوں, پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک ووادت بیان پر, جی ہاں, حال ہی میں انہوں نے ہندوؤں کے خلاف کچھ ایسے بیان دیے ہیں جو نہ صرف ووادت ہیں بلکہ نفرت پھیلانے والے بھی ہیں. پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے پہلے سالانہ سمیلن میں جنرل منیر نے بھارت, ہندو دھرم اور کشمیر جیسے مدعوں پر بات کی. اور یار, یہ باتیں سن کر تو ایسا لگا جیسے وہ کوئی سیناپتی نہیں بلکہ ایک کٹر دھارمک پرچارک بن گئے ہیں. ایسا کٹر پنتھی انداز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس سمیلن میں انہوں نے ودیش میں رہنے والے پاکستانیوں سے آرتھک مدد کی اپیل بھی کی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے بیان دے کر وہ اپنے دیش کا نام روشن کر رہے ہیں یا صرف نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں؟ پاکستانی میڈیا بھی اس پر چرچا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جنرل نہیں بلکہ ایک مولانا کی طرح بات کر رہے تھے. یار, جب ایک آرمی چیف کا ایسا رویہ ہو تو سوچو عام لوگوں میں کیا سندیش جائے گا. تو دوستوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیان دینے سے کوئی فائدہ ہوگا یا صرف اور زیادہ نفرت پھیلے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتانا مت بھولنا. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ کی تقریر ریلیز ہوئی تو اس کے بعد ژالہ باری ہوئی, اتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں, پوری تباہی نکل گئی ہے اسلام آباد کی, کچھ چھوڑا نہیں, گاڑیاں ٹوٹ گئیں, سب کچھ. اسلام آباد کے اندر بہت بھرپور قسم کی تباہی ہوئی ہے. ادھر سے آپ کے کلپس ریلیز ہوئے ہیں, ادھر سے ژالہ باری ہوگی. اب مجھے نہیں پتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کی تقریر کی وجہ سے ہی ضروری ہوئی ہے, لیکن کوئی انسیڈنس بھی ہو سکتا ہے. جی, تو یہ تھے پاکستان کے آرمی چیف جو یہ بتا رہے تھے کہ اپنے بچوں کو آپ جو ہے پاکستان کی ہسٹوری ضرور سنائیں, پاکستان کی ہسٹری ضرور پڑھائیں. اور ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ نیشنز ہیں, 2 الگ الگ قومیں ہیں, اور ہمیں ہر چیز ہماری ڈیفرنٹ ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. وہی جو 2 نیشن تھیوری جس وقت پاکستان بنا اس ٹائم پر جو 2 نیشن تھیوری بتائی گئی وہی جو ہے وہ اس وقت آرمی چیف ایک بار پھر ریپیٹ کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جی پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے یا اپنے بچوں کو جو ہے پاکستان کی ہسٹری ضرور پڑھائیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سر پاکستان کی ہسٹری اگر پڑھانی ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام اسکول, کالجز اور یونیورسٹی میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو کہ چھپائی گئی تھی 1971 کی, جو ایک رپورٹ بتائی جاتی ہے اور بڑی مشکلوں سے کہیں سے لوگوں کو کچھ اس کا پڑھنے کو مل گیا, اس کو جی آپ ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھوائیے اور لوگوں کو پتہ لگے, اسٹوڈنٹس کو, کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے. ہم نے 4 جنگیں بھارت کے ساتھ لڑی کشمیر کے اوپر, اور کشمیر کرتے کرتے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, اور ہم بار بار IMF کے در پر ہیں. جس بھارت کی ہم دہائیاں دیتے ہیں وہاں سے ہر سال جو ہے
ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی آئی ٹی ایکسپرٹس نکلتے ہیں, کتنے ہی انجینئرز نکلتے ہیں, اور جتنے یہ انجینئرز اور جتنے آئی ٹی ایکسپرٹس اور باقی لوگ نکلتے ہیں پڑھے لکھے بھارت سے, اتنے ہم جہادی بناتے ہیں. ہمارے یہاں جو مدرسے ہیں اس میں جس قسم کی باتیں سکھائی پڑھائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کہیں پر ہوتا ہو, لیکن ہم اپنے بچوں کو آپ جیسا کہہ رہے ہیں ہم بالکل یہی سکھائے پڑھائیں گے. تو بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہندو اور یعنی کہ جو ہندو کمیونٹی ہے اور ہم ہیں, ہم مسلمان ہیں جی, بالکل الحمدللہ مسلمان ہیں, اور اسی وجہ سے ہم جو ہے آج پاکستان بنا کر الگ ہوئے ہیں, مان لیا. لیکن سر افغانستان کے لوگ ہمیں مسلمان نہیں مان رہے. مطلب ٹھیک ہے وہاں سے تو ہم نکل کر آ گئے ہندوستان سے, ہم نے کہا کہ ہم مسلم ہیں, ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا کلچر سب کچھ الگ ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ پہلے ہم بھی ہندو ہی تھے, اور یہ تو بعد میں مغل آئے تو انہوں نے تلوار کے زور پہ ہمیں کلمہ پڑھا دیا تو ہم نے پڑھ لیا. لیکن سر ہم مسلمان تھے تو ہم کنٹری بنا کر الگ ہو گئے, وہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ افغانستان کا سر کیا کریں, افغانستان والے تو مان ہی نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کی طرح کا شریعہ جو ہے وہ جب تک یہاں نہیں آتا وہ تو ہمیں مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اٹیکس چل رہے ہیں, یہاں سے بھی اٹیک ہو رہا ہے, افغانستان کے لوگ بھی اٹیک کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جس کا نام آپ نے فتنہ الخوارج رکھ دیا ہے, تو سر وہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں, آخر وہ ہمیں مسلمان ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے. یہ چیز ضرور میں سمجھنا چاہوں گی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ ہمیں مسلمان نہیں مان رہے. دوسری یہ کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اکانومی ہماری خراب ہے, فورن پالیسی میں ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, ایجوکیشن سسٹم ہمارا بالکل کولیپس کر گیا ہے, لیکن ہم ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے 2 نیشن تھیوری جو تھی اس پہ کام کر کے یا اس کو لے کر اور ہم نے ایک کنٹری الگ بنا دی. چلے بنا لی, بہت اچھا کیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا سر؟ کیا ہم اس کو چلا پائے, کیا ہم اسے سنبھال پائے, یا ہم نے کچھ اس کو اس قابل بنایا کہ دنیا ہماری طرف دیکھے اور سوچے کہ جی ان کے ساتھ کوئی کام بھی کرنا چاہیے؟ دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے لیکن وہ ایسے دیکھتی ہے کہ بھائی ان لوگوں سے پیچھا چھٹا رہے تو ہی اچھا ہے. کیا یہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے بتا دیں, میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت آپ لوگوں نے بہت زیادہ پروگریس کروا دی ہے, بہت زبردست طریقے سے چلایا ہے, تو بھی بتا دیجئے. لیکن بہرحال جو آپ نے کہا کہ اپنے نیکسٹ جنریشنز کو یا جو بھی اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان کی ہسٹری پڑھانی چاہیے, تو بالکل پڑھائیں گے. تو اس میں کیا ہم 65 کی وار کا بتائیں؟ کیا ہم بتائیں کہ 47-48 میں کیا ہوا؟ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 71 میں کیا ہوا؟ کیا ہم کارگل وار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ جیسا میں نے کہا کہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے 71 کی وار کے بعد جو تھی اس کو کم سے کم پبلش کروا دیجئے, اور ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کو کہہ دیجئے کہ یہ پڑھانا بہت ضروری ہے. ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا, تاکہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ کم از کم ہسٹری سے, صحیح ہسٹری سے جو ہے اس کو معلومات ہو. کیونکہ ہماری جنریشن کو تو ظاہر ہے کہ غلط ہسٹری پڑھائی گئی تھی, لیکن نیکسٹ جنریشن تو کم از کم اچھی ہو.